بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے ہفتے ہم نے نظم پیوستہ شجر سے امیدیں بہار رکھ پڑھی تھی۔ آج ہم غزل پڑھیں گے، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑ دیار میں۔ سب سے پہلے ہم عنوانات دیکھ لیتے ہیں۔ عنوانات میں سب سے پہلے آ جاتا ہے شاعر کا تعارف، اور اس کے بعد اس کی ہم غزل کی پڑھائی کریں گے۔ بہادر شاہ ظفر کی تاریخ پیدائش 1775 اور تاریخ وفات 1869۔ اور مغلیہ جو تھے خاندان کے آخری تاجدار تھے۔ جب انہوں نے بادشاہ سنبھالے تو سب مغلیہ اقتدار اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ شاہی خاندان کا فرد ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے شاعرانہ طبیعت بھی پائی تھی۔ شاعری میں شاہ نصیر ذوق اور غالب سے حصہ لی۔ 1857 کے جنگ آزادی میں اقتدار ان سے چھن کے ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا اور انہیں انگریزوں نے جلا وطن کر کے رنگون میں نظر بند کر دیا، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سال انتہائی قسمہ پرسی میں بسر کیے۔ رنگون ہی میں انتقال کیا اور وہیں دفن ہوئے۔ بہادر شاہ ظفر کے کلیات میں 30,000 سے زیادہ شعر ہیں۔ انہوں نے تقریباً تمام اصناف شاعری میں صنف جو ہے وہ طبع آزمائی کی، اور لیکن ان کی پہچان ان کی غزل ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی کلیات جو ہیں اس میں 4 جو ہیں وہ دواوین پر مشتمل ہیں۔ کلیات ظفر میں اردو زبان کے علاوہ پنجابی اور پوربی زبان کے اثرات کے حامل میں۔ چلیں پڑھتے ہیں، اس کی پڑھائی کر لیتے ہیں۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے جو 2 انتظار میں۔ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز میں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ یہ کلیت ظفر سے لیا گیا ہے۔ المشکل فاس کے معنی اجڑ دیار ویران بستی، دراز طویل، عالم ناپائیدار کا مطلب مٹ جانے والی دنیا، کوئے یار محبوب کی گلی، آرزو تمنا خواہش، صیاد کہتے ہیں شکاری کو، کنجے مزار کہتے ہیں مزار کا گوشہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے عمر دراز ہو گیا لمبی عمر، باغباں ہوتا ہے مالی، ٹھیک ہے۔ گلا کہتے ہیں کوئی شکایت شکوہ، فصل بہار کا موسم، حسرت کہتے ہیں تمنا کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے دل داغدار جو ہے وہ غمزدہ دل، زندگی کے دن ختم ہوئے یعنی کہ زندگی ڈھل گئی، یعنی کہ جتنے بھی ٹائم زندگی کا تھا وہ گزر گیا اور اب جو ہے وہ موت قریب ہے۔ چلیں اب چلتے ہیں اشعار کی تشریح کی طرف۔ تو سب سے پہلے جو ہے شعر ہے، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑ دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اس میں جو ہے وہ شاعر اپنی زندگی کی مشکلات اور مصائب سے گھبرا کے محرومی اور مجبوری کا اظہار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں اسے اجاڑ و ویران بستی میں میرا دل ہرگز خوش نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ دن گزر گئے جب میرے پاس سب کچھ تھا، بادشاہت تھی، قوت تھی، طاقت تھی، لیکن اب کچھ نہیں رہا، اور ان ویران کچھ میں میرا دل نہیں لگتا ہے، اور میرا دل رنج و غم سے بوجھل ہے۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ میں اس غم سے چھٹکارا پا سکوں۔ دوسرا شعر، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ شاعر جو ہے وہ اس شعر میں مختصر ترین عارضی زندگی کو طنزاً کہہ رہے ہیں کہ طویل زندگی کہا ہے۔ خوشی کے لمحات جلدی گزر جاتے ہیں، جبکہ دکھوں اور غموں کے جو لمحات ہیں وہ بہت مشکل سے گزرتے ہیں، وہ وقت نہیں گزرتا۔ انسان آدھی زندگی گزار دیتا ہے اپنی خواہشیں کرتے کرتے، اور آدھی زندگی گزارتا ہے ان کی خواہشات کا تکمیل کا انتظار کرتے کرتے۔ شاعر کا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی خواہش دنیا میں پوری نہیں ہوتی، موت آ جاتی ہے اور زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ شعر نمبر 3، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ وہ کہتے ہیں شاعر اپنی قسمت پر شاکر دکھائی دیتا ہے، اور شاعر چونکہ زندان میں قید ہے اور قید ہونے کے بارے میں بالکل پریشان نہیں ہے۔ ویسے تو بلبل اپنی قید پر پریشان اور غمزدہ رہتا ہے، لیکن کیونکہ ہر آزاد پرندہ جو وقت قید میں جو وہ پسند نہیں کرتا، لیکن یہ ایسا بلبل ہے جو اپنے قید پر غمزدہ نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی سے گلا کر رہا ہے۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ شاعر مختصر زندگی کی تو اشارہ کرتا ہے، کہتا ہے اس دنیا میں آتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مختصر زندگی مانگ کے لایا تھا، اور یہاں پر اتنے زخم اور دل میں ہیں، حسرتوں سے کہتے ہیں کہیں اور ٹھکانہ ڈھونڈ لیں، میرے دل میں بہت زخم۔ اچھا بچوں، اس کو پڑھیں اور یاد کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔